أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. اس زمانے کے مظلومین کے نام ہے جو مختلف مقامات کے اوپر ظلم و جور کا شکار ہو رہے ہیں. سیریا، عراق اور اب غزہ فلسطین. اس ظلم و ستم کا دور ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا. اس میں اللہ والے ہمیشہ مظلوم رہیں گے اور شیطان اور اس کا لشکر ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا. یہ ظلم و ستم کا دور اسی وقت ختم ہوگا جب اللہ کی آخری حجت ثبوت کرے گی. لیکن پروردگار عالم نے ایک معیار بنا دیا ہے. خود امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ جب ہماری زندگی کی آخری منزل موت ہو تو کیا بہتر ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں. یعنی ہم کو مرنا تو ہے ہی، چاہے طبیعی موت مرے، بیماری سے مرے، ایکسیڈنٹ سے مرے، اپنی خود کی موت مرے، کسی کے مارنے سے مرے. جب ہم کو مرنا ہے، ہماری آخری منزل موت ہے، تو کیا بہتر ہے کہ یہ موت اللہ کی راہ میں آئے. اور جب اللہ کی راہ میں موت آئے گی تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دیکھو ہرگز ان لوگوں کو مردہ گمان نہیں کرنا جو ہماری راہ میں مر جاتے ہیں، ہمارے لیے شہید ہو جاتے ہیں، ہمارے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں. وہ لوگ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اور کیسے زندہ ہے؟ اپنے خدا کی طرف سے رزق پاتے ہیں. یعنی زندگی بھی عجیب و غریب ہے.
اصحاب کہف کی بھی زندگی، شہداء کی بھی زندگی. اصحاب کہف بھی اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، شہید بھی اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. بس فرق یہ ہے دونوں کو جن رزقوں کی ضرورت ہے، جس رزق کی ضرورت ہے، پروردگار عالم کو رزق ان کو دے رہا ہے. اصحاب کہف کے پاس جسم سالم ہے، ان کا جسم موجود ہے، لہذا جسم کی سلامتی کے لیے جو رزق چاہیے وہ ان کو مل رہا ہے. لیکن شہداء کے لیے ان کے پاس جسم نہیں ہے، جسم کی سلامتی والا ان کو رزق نہیں چاہیے. ان کو وہ رزق چاہیے جو پروردگار عالم اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے. وہ کون سا رزق ہے؟ وہ رزق ہے کہ یزید اتنے بڑے لشکر ہونے کے باوجود بھی، یزید اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی 72 سے ٹکرایا تو 72 کے خون میں اس طریقے سے ڈوبا کہ وہ اس کی نسل بھی برباد ہو گئی. آج نہ یزید ہے، نہ یزید کا نام لینے والا ہے. حسین 72 تھے لیکن خون بہا کے اللہ کی راہ میں شہید ہو کے ایسے کامیاب ہوئے ہیں کہ خود بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی زندگی دیتے ہیں. شہادت کا ایک راستہ بتایا ہے. جب عمرو ابن عبدوت خندق پھان کے آیا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے آگے جھگڑا کرو، ہم سے آگے لڑائی کرو، ہم سے آگے جنگ کرو. اس کا سب سے پہلا یہی جملہ تھا، اے مسلمانوں تمہارے بیچ کون ایسا ہے کہ تمہارے رسول کہتا ہے کہ جو دشمن کو مارے وہ بھی جنتی ہے، جو دشمن کے ہاتھوں مر جائے وہ بھی جنتی ہے. اتنے بڑے لشکر میں کوئی نہیں تھا جو اس سوال کا جواب دے دیتا. صرف اور صرف ایک جوان تھا کہ جو اس زمانے میں بچے کے فہرست میں آ رہا تھا، یعنی نوجوانی کی لسٹ میں تھا. نوجوان تھا. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کا جواب دوں؟ کہا علی نہیں، ابھی تم سے صرف رسیدہ لوگ موجود ہیں. اس کے باوجود پھر جب اس نے للکارا کسی اور نے جواب نہیں دیا، صرف علی نے جواب دیا. 3 مرتبہ للکارنے کے باوجود جب پورا لشکر اسلام اس طریقے سے مردہ بیٹھا رہا کہ اگر ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ جائے تو احساس نہ ہو پرندوں کو اور پرندے اڑنے نہ پائے، اس لیے اس طریقے سے مردہ بیٹھے تھے. 3 بار کے بعد جب علی کھڑے ہوئے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے رسول اسلام نے علی کو آمادہ کیا، جنگ میں بھیجا، ایک ضربت کھائی اور اس کے بعد عمرو ابن عبدوت کو نارے جہنم پہنچایا. اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے معیار کیا بنایا ہے. اگر دشمن کو مارو تو بھی جنتی، اگر مر جاؤ تو بھی جنتی. حسین شہید ہو گئے، قیامت تک کے لیے زندہ رہے. علی نے عمرو ابن عبدوت پر ایک ایسی ضرب لگائی، رسول اسلام نے اعلان کر دیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصغیر. اگر مارو تو کائنات کی عبادت تمہاری ضربت سے ہلکی پڑ جائے، اگر مر جاؤ تو تم کائنات کی حیات تمہارے قدموں میں آ جائے. صلوات و رحمت اللہ. پیش کیا گیا اور آج بھی وہی معیار دکھ رہا ہے. آپ نے ایران عراق کی جنگوں کی تصاویریں بہت دیکھی ہوں اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے
کہ ایک طرف آج کے پیش رفتہ ٹینک ہیں اور دوسری طرف فلسطین کے بچوں کے ہاتھ میں غلیل اور پتھر. اپنے کوئی مقابلہ ہے؟ فلسطینی بچوں کے ہاتھ میں غلیل اور پتھر، ادھر اسرائیل کی فوج کے پاس آج کے پیش رفتہ ترین ٹینک ہیں، لیکن یہ بچے، فلسطینی بچے، یہ عراقی بچے، یہ ایرانی بچے ان پیش رفتہ ٹینکوں کے سامنے اپنے پتھر لے کر جب آتے تھے تو فوج پریشان ہو جاتی تھی. یہ پتہ ہے فوج کو پریشان ہوتی تھی اس لیے کہ دونوں جو لڑ رہے تھے ان کا الگ الگ معیار تھا، ان کی الگ الگ فکر تھی، ان کی الگ الگ سوچ تھی. وہاں پر اس لیے لڑا جا رہا تھا کہ ہم کو بھیجا گیا ہے لڑنے کے لیے. وہاں پر کوئی فکر نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. ہم فوجی ہیں، ہمارا کام ہے لڑنا، ہم کو آرڈر دیا گیا ہے، ہم کو بھیجا گیا ہے، ہم لڑ رہے ہیں. وہاں پر صرف یہ تھا، یہاں پر یہ نہیں تھا کہ ہم کو بھیجا گیا ہے، ہم کو لڑنا ہے. یہاں پر یہ تھا. علی اکبر نے جب امام حسین علیہ السلام سے یہ سنا اللہ اکبر تو ایک مرتبہ پوچھا بابا یہ سوتے سوتے اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے مجھ سے کوئی کہہ رہا ہو کہ لشکر آگے آگے جا رہا ہے، موت ان کا پیچھا کر رہی ہے. حضرت علی اکبر نے جواب دیا تھا بابا تو کیا ہے یہ بتائیے، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہے؟ کہا بیٹا اس مطلوع زمین کے اوپر اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو ایک مرتبہ حضرت علی اکبر 18 سال کی عمر تھی، نوجوان بیٹا تھا. ایک مرتبہ جملہ کیا نکلتا ہے بابا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. اب سمجھ میں آیا لڑائی کا معیار کیا ہوتا ہے. جو شہادت کو مد نظر رکھتے ہیں وہ ٹینکوں کے سامنے آ جاتے ہیں، جن کے یہاں کوئی معیار نہیں ہوتا پتھروں سے بھی اپنے ٹینکوں کو پیچھے نچیڑ لیتے ہیں. میرے محمد معیار ہوتا ہے. پروردگار عالم نے بتا دیا جو ہماری راہ میں شہید ہوگا ضائع نہیں ہوگا، زندہ رہے گا. ایسا زندہ رہے گا کہ اپنے اللہ کی طرف سے، اپنے معبود کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے رزق پائے گا. میں نے اس چیز کو اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ بنی اسرائیل یہی یہودی، بنی اسرائیل یہی یہودی جو آج کے یہودی ہیں، جو آج کا اسرائیل ہے، یہی بنی اسرائیل ہے. ان کی تاریخ ہے ایک دن میں ان لوگوں نے 70,000 نبیوں کا قتل کیا. سوچو جو قوم نبیوں کا قتل کر سکتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں مار سکتی، ان سے زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی. ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، انہی لوگوں نے اس نبی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو زمین میں دفن کر دیا. کسی کو نہیں بتایا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 4 لوگ تھے، کسی وجہ سے نبی کو مارا، مارنے کے بعد جنگل بیابان میں ان کی میت کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد زمین برابر کر کے گھر چلے آئے. اب جو صبح اٹھے تو ان کے اٹھنے سے پہلے اس پوری بستی میں ایک ہنگامہ کہ وہاں کے اوپر فلاں جگہ کے اوپر زمین سے خون ابل رہا ہے. یہ لوگ پریشان ہوئے کہ جہاں پر میں نے نبی کو دفن کیا تھا وہاں سے خون ابل رہا ہے. بس یہ لوگ گئے، لوگوں کی نظروں سے بچ بچا کے دوبارہ اس کے اوپر مٹی چڑھا دی. اب جب اگلے دن دوسرا دن ہوا تو پھر کیا دیکھا، لوگوں میں یہی خبر ہے کہ اس قبر سے مٹی ابل رہی ہے. ان لوگوں نے ہر روز مٹی چڑھاتے چڑھاتے اس قبر کو ایک ٹیلے کے مانند بنا دیا. ٹیلا بننے کے باوجود بھی اس قبر سے خون ابلتا رہا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں پر کوئی مظلوم دفن ہوا ہے. اب سمجھ میں آیا اگر ایک مظلوم دفن کر دیا جائے اور اس کے خون کو چھپانے کے لیے ایک ٹیلے کے برابر بھی اگر مٹی چڑھا دی جائے پھر بھی مظلوم کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا. جب نبی جیسا مظلوم اس کے خون کو نہیں دبایا جا سکتا تو حسین جیسے مظلوم کا خون کس طریقے سے کربلا میں دفن ہوتا. حسین اتنا بلند ہوا، آج جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں حسینیت کا پرچم ہے. میرے محمد جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، مرتا نہیں ہے، شہید ہوتا ہے. ایسا شہید ہوتا ہے
جو اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے. ایک عام انسان اگر اللہ کے لیے مر جائے، ایک عام انسان اگر اللہ کے لیے مر جائے اور اپنی جان دے دے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے مقصد کے لیے، تو پروردگار عالم کتنا بڑا انعام دیتا ہے، اتنا بڑا انعام کہ وہ مرتے ہی نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. دنیا میں بھی زندہ رہے گا، آخرت میں بھی زندہ رہے گا. اور آخرت میں پروردگار عالم نے اس کے لیے اہتمام کیا کیا ہے. روز محشر میں جمع ہوں گے مرنے والے لوگ، یہ ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ جب روز محشر میں جمع ہوں گے تو ان کی تین کوالٹی ہوگی. ایک کوالٹی یہ ہے کہ جب زندہ کیے جائیں گے بغیر حساب کتاب ڈائریکٹ جہنم میں بھیجے جائیں گے. دوسری کوالٹی یہ ہوگی زندہ کیے جائیں گے حساب کتاب ہوگا. تیسری کوالٹی یہ ہوگی زندہ کیے جائیں گے کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھے جنت میں بھیجے جائیں گے. سیدھے جنت میں بھیجے جانے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو دیتے ہیں. یعنی جو شہید ہے اس کو پروردگار عالم کم سے کم 3 انعام دیتا ہے. ایک انعام یہ قیامت تک کی زندگی، دوسرا انعام یہ جنت بغیر حساب کتاب کے، تیسرا انعام یہ اس کو رزق بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. سوچو کہ جو ایک جان، ایک عام انسان اپنی ایک جان پروردگار عالم کی راہ میں قربان کرے، اللہ اس کو حیات دے. جو ایک دن میں اللہ کے دین کے لیے 72 جانیں دے، اس کو اللہ زندگی نہیں دیتا ہے، زندگی اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اب کربلا کے بعد زندگی چاہیے تو اللہ سے نہ مانگنا، حسین کافی ہے. حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، ایک نہیں پوری قوم زندہ ہو جائے گی. سلام محمد اب حسین زندگی دے گا. اور حسین نے زندگی دی. جن لوگوں نے حسین کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کی ان کو زمانہ اور دنیا کبھی مٹا نہیں سکی. شیعوں کو دنیا سے مٹانے کی معلوم ہے کتنی کوشش کی گئی. شہرہ نہیں پوچھا جاتا تھا، خاندان نہیں معلوم کیا جاتا تھا. اگر آپ کے پڑوس کا انسان جھوٹ جا کے خبر دے دیتا تھا کہ یہ شیعہ ہے یا علی کا چاہنے والا ہے، بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی معلومات کے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. شیعوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے کم کوشش نہیں کی گئی. خالی اتنا پتا چل جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، جھوٹا اور سچا. کسی نے جھوٹ خبر دے دی ہو، کسی نے دشمنی نبھائی ہو، پڑوسی آپ کا دشمن ہے، نہیں آپ علی کے چاہنے والے ہیں، جھوٹ جا کے شکایت دے دی، اس نے بدلہ لینے کے لیے وہ بھی قتل کر دیا گیا. ساری زمین جائیداد گھر دوار سب لے لیا جاتا تھا، آدمی کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا جاتا تھا. اس شیعوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ کا اعلان کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے. پوری دنیا نے سینکڑوں سال تک، ایک دو سال نہیں، ایک دو حکومتیں نہیں، سینکڑوں سال تک حکومتوں نے، پوری دنیا کی حکومتوں نے یہ چاہا کہ یہ علی کے چاہنے والوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن یہ حسین تھے کہ کربلا کے بعد جو حیات طیبہ حسین ابن علی نے اپنے نام لے لی تھی، اب اس کے بعد خدا سے زندگی لینے کی ضرورت نہیں تھی. کربلا میں حسین کی شہادت دینے کے بعد یہ زندگی اب حسین کے پاس ایسی آئی کہ جو ایک مرتبہ بھی یا حسین کہہ کے اپنے ہاتھ کو سینے پہ مارتا ہے، دنیا مٹانے کی کوشش کرے، وہ دنیا سے مٹتا نہیں ہے. ایک ملک اگر شیعہ کا بن جاتا ہے، ایران، تو اس سے پوری دنیا، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے جرمنی ہو یا جاپان ہو، پوری دنیا اس طریقے سے ڈر کے کانپنے لگتی ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو علی کے چاہنے والے ہیں، حسین کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں.
جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اللہ اس کو 3 انعام دیتا ہے. ایک ہمیشہ کی زندگی، ایک اپنی طرف سے مخصوص رزق، اور تیسرا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیتا ہے. جنت میں بغیر حساب کتاب کے کون جاتا ہے؟ جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی ایک جان دے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. ایک عام انسان اپنی ایک جان اگر دے دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجتا ہے. سوچو، جب ایک جان دینے کا بدلہ یہ ہے کہ جنت بغیر حساب کتاب کے ہے، اگر کوئی ایک دن میں 72 جانیں دے گا تو پھر اس کی جگہ کیا ہے؟ اگر اس کی جگہ بھی جنت ہے تو اس کا مطلب اللہ نے عدالت نہیں کی. ایک جان دینے والے کو بھی جنت، 72 جان دینے والے کو بھی جنت. پروردگار عالم نے عدالت کر دی. کہا دیکھو، جو ایک جان دیتا ہے اس کو جنت دیتے ہیں، جو 72 جانیں دیتا ہے اس کو جنت کا سردار بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. پروردگار عالم کی جو عجیب و غریب نشانی، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے حساب کتاب نہیں کیا؟ تم نے غور نہیں کیا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ اصحاب الکہف یہ ہماری عجیب و غریب نشانیاں ہیں؟ کون کہا قرآن مجید سورہ کہف؟ امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی. قرآن میں 114 سورے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے 114 سوروں میں سورہ کہف کی تلاوت کو کیوں منتخب کیا؟ یہی سورہ، اس میں کون سی ایسی خاص بات تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور سب لوگ کے نیزہ پر تھا تو امام حسین علیہ السلام نے صرف سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی؟ اس لیے کہ جو سورہ کہف میں تھا اس سے کہیں زیادہ کربلا میں حسین کر چکے تھے. امام حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب اصحاب کہف کہ جنہوں نے معمولی سا کام کیا ہے، پروردگار عالم نے ان کو اتنی بڑی جزا دی کہ قیامت تک کے لیے ان کو زندہ کیا، زندہ رکھا. غار میں ہے لیکن اس کے باوجود ایک فرشتہ ہوا دے رہا ہے، ایک دھوپ کی گرمی دے رہا ہے، ایک جسم کے لیے جو غذا چاہیے وہ غذا روحانی طور سے دے رہا ہے تاکہ یہ جسموں کے ساتھ زندہ رہے. ان کو ایک فرشتہ کروڑ بدلتا رہتا ہے تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہو. سوچو، وہ اصحاب کہف کہ جنہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، کسی شہر کو نہیں بچایا تھا، کسی قوم کو نہیں بچایا تھا، صرف اور صرف اپنا ایمان بچایا، تو پروردگار عالم نے اتنے فرشتے ڈیوٹی پر لگا دیے، ان کا جسم بھی سلامت رہے، ان کی جان بھی سلامت رہے، ان کو کسی طرح کا نقصان بھی نہ پہنچے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے تاکہ روز محشر اور اس زمانے میں بھی یہ ہماری عجیب و غریب نشانیاں بن کے رہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صرف اپنا پیارا وطن چھوڑا تھا، اپنا پیارا وطن چھوڑا. ہجرت کی، اس ہجرت کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی جزا ان کو دی. سوچو، حسین تو پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے، انہوں نے صرف ہجرت کی تو اللہ نے اتنی بڑی جزا دی. حسین نے ہجرت بھی کی، شہادت بھی دی. یہ غار میں موجود ہے، غار میں موجود ہونے
जिंदा है, उठते नहीं, जगते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, फिर भी जिस्म सही है, जिस्म सलामत है, तो परवरदिगार आलम क्या कह रहा है? कानू मिन आयातिना अजबा, ये हमारी अजीब और गरीब निशानियों में से है। यानी अगर एक शख्स बगैर खाए पिए जिंदा रह जाए तो अल्लाह उसको अपनी अजीब निशानी कहे, और एक शख्स जिसका गला कट जाए उसके बावजूद के नेज़ा पर बोले, ये बड़ी से बड़ी निशानी है। मरने जीने में तो सब बोलते हैं, मरने के बाद बोल के दिखाओ तो जाने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आज लोग क्या कहते हैं? जब आखिरी ईमान का तस्करा होता है तो कहते ये बात तो समझ नहीं आती कि 1400 साल से कोई शख्स कैसे जिंदा है। असहाबे कहते कब से? भाई हमारे 12वें ईमान जिंदा है 11वें ईमान के बाद 260 हिजरी से। असहाबे कहते कब से है? रसूल अल्लाह से 200-300 साल पहले, यानी 12वें इमाम की जिंदगी इनकी हयात के 1400 साल हुए, कुछ कम 1400 साल। लेकिन असहाबे कहे तकरीबन 1700-1800 साल से जिंदा है। लेकिन कुरान मजीद में असहाबे कहर का तज़किरा है, हर मुसलमान मानता है कि जिंदा है। हुजूर वाला जब एक आम इंसान 1800 साल जिंदा रह सकता है तो फिर रसूल का नायब खास, अल्लाह की निशानी, अल्लाह का हिदायत करने वाला आखिरी नुमाइंदा कि जिससे ये जमीन और आसमान की बका है, अगर वो 1400 साल से जिंदा रहे तो कौन से ताज्जुब की बात है। मोहम्मद मूसा के जमाने से अभी तक जिंदा है। हज़रत ईसा रसूल से 500 साल पहले से अभी तक जिंदा है। हज़रत खिज़र की जिंदगी में कोई उंगली नहीं उठाता। हज़रत ईसा मसीह की जिंदगी में कोई शक नहीं करता। ये आखिरी ईमान की जिंदगी में शक करने का मतलब क्या है मालूम है आपको? इसलिए कि ईसा मसीह जब आएंगे दुनिया में तो हक और इंसाफ के लिए जंग नहीं करेंगे। जनाब खिज़र जब आएंगे दुनिया में तो हक और इंसाफ के लिए तलवार नहीं उठाएंगे। इनका काम सिर्फ होगा इमाम के लश्कर में शामिल होंगे, इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, इनके हाथ पर बैत करेंगे, बस। आखिरी बार का काम क्या होगा कि दुनिया को हिदायत की दावत देंगे। जो ज़बान से नहीं मानेगा तलवार से मनाया जाएगा, जो तलवार से नहीं मानेगा या तो कत्ल होगा या तो जंग होगी। अब समझ में आया, जो चुप रहे उसकी 2000 की जिंदगी मान लो, जो तुमको राह रास्त की हिदायत देने के लिए आए उसकी 1400 साल की जिंदगी पे शक, ये उसकी जिंदगी पे शक नहीं है, ये अपने आमाल की निगरानी है। ऐसा ना हो ईमान के हाथों काटे जाए। अल्लाह की अजीब और बड़ी निशानियां हैं। जो अल्लाह के नाम में शहीद हो जाता है वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। और सिर्फ वो जिंदा नहीं रहता बल्कि अगर उसके रास्ते पर कोई चल पड़े वो भी जिंदा हो जाता है। जिस जमाने में हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस जमाने में क्या कोई हिंदुस्तानी ये सोच सकता था कि अंग्रेजों की इतनी बड़ी ताकत को हम हिंदुस्तान से भगा सकते हैं? कोई सोच सकता था? अगर किसी ने सोचा हो और कहीं लिखा हो आप बताइए। कोई सोच ही नहीं सकता था। क्यों? इसलिए कि लोग ताकत का अंदाजा लगाते कितनी बड़ी ताकत है, हम कितने हैं। अगर हम कमजोर हैं, सामने बड़ी ताकत है तो इंसान की हिम्मत नहीं बढ़ती, जुर्रत नहीं होती आगे बढ़ने की। सिर्फ गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब
1.5 लाख के लश्कर से करबला में 72 मुकाबला कर सकते हैं, तो क्या अंग्रेजों की इतनी बड़ी ताकत से, अंग्रेजों की हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी, क्या ये अंग्रेजों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती है? इसीलिए गांधी जब खड़े हुए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, अगर हमको करबला में हुसैन के सहाबियों जैसे सिर्फ 72 मिल जाए तो हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दें। सोचो अगर करबला जैसे सहाबी हमको इस वक्त मिल जाए तो हम इतनी बड़ी अंग्रेजों की ताकत से मुकाबला कर सकते हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा सकते हैं। यही सोच लेकर, यही फिक्र लेकर जब गांधी आगे बढ़े, हिंदुस्तान का एक एक इंसान गांधी के साथ होता गया। आज अंग्रेजों का पता नहीं है कहाँ चले गए, जबकि कोई नहीं कहता, किसी किताब में नहीं लिखा है कि गांधी जी ने कोई एक गोली चलाई हो या किसी एक आदमी को मारा हो। गांधी ने न मारा न गोली चलाई, सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसूलों पर अमल कर लिया, इतनी बड़ी ताकत को पीछे फेंक दिया। अब सोचो करबला में अगर हुसैन के असहाब 1.5 लाख का मुकाबला कर ले तो कौन से ताज्जुब की बात है? ये इनकी ताकत नहीं थी, ये हुसैन का हौसला था और हुसैन की दी हुई हिम्मत थी। हुसैन के रास्ते के ऊपर आज अगर कोई चल पड़ता है, बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकता है और उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। फिलिस्तीन में आज जो हो रहा है, क्या नहीं देख रहे हैं अपनी आंखों से? क्या इनके पास है फिलिस्तीनियों के पास? इतने जमाने के बाद आज पत्थरों की जगह इनके पास बंदूकें आ गई, लेकिन वो बंदूकें जो फिलिस्तीनी, जो इजरायली फौज के पास है, इनके पास उस तरह की बंदूकें नहीं, उस तरह के पेशरफ्ता टैंक जो इजरायली फौज इस्तेमाल कर रही है, इनके पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं। लेकिन उसके बावजूद अभी कल परसों की न्यूज है कि इजराइल की जमीनी फौज को ये फिलिस्तीनी नौजवान कि जो बगैर हथियार के, ऐसे हथियार जो उनके मुकाबले में बगैर हथियार हो, इतने हल्के हथियार होने के बावजूद भी उसकी जमीनी फौज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये हुसैन का कमाल था। अगर हुसैन की 1.5 लाख के मुकाबले में 1.5 लाख का लश्कर लेकर गए होते तो आज कम ताकत वाले, जिनके पास अफराद कम थे, गिनती कम है, वो लोग कभी भी बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये हुसैन ने लोगों को एक फिक्र दे दी, हुसैन ने लोगों को एक रुझान दे दिया, एक हिम्मत दे दी, एक हौसला दे दिया कि अगर तुम हक पर हो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तादाद अगर कम है तो भी तुमको फतह मिलेगी, इसलिए कि नुसरत और फतह अल्लाह की तरफ से होती, ये ताकत से नहीं होती। जब रसूलुल्लाह के साथ पहली जंग काफिरों ने की, एक तरफ 313 लोग, एक तरफ 1000 से ज्यादा बड़ा लश्कर, एक तरफ गिनती की तलवारें और नेज़े और गिनती के सवारियां, 3 घोड़े 5 ऊंट, इस तरीके से इन लोगों के पास सवारियां थी 313 लोगों के पास। लेकिन 1000 से बड़े जर्रार लश्कर कि जो सारे के सारे सवारियों और असलहों के साथ थे, ये 313 फतेहयाब हुए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 को लेकर 1.5 लाख का मुकाबला दिन भर किया। पूरा दिन 1.5 लाख की फौज को आगे बढ़ने नहीं दिया। और ये तो शहादत इनका मकसद थी। अगर शहादत मकसद ना होती तो ये 1.5 लाख का लश्कर खत्म हो जाता, लेकिन इनसे मुकाबला खत्म नहीं होता। अगर शहादत मकसद ना होती तो इमाम हुसैन आज भी जिंदा होते, 1.5 लाख का लश्कर खत्म हो जाता। लेकिन ये अल्लाह के उसूलों में से है
کہ جب تم قربانی دو گے تب تمہاری قربانی رنگ لائے گی. جس طریقے سے کربلا کے 72 کے خون میں یزید اور اس کی پوری نسل ڈوب گئی، آج فلسطینیوں کے، شام والوں کے، عراق والوں کے ناحق خون میں امریکہ اور اسرائیل ڈوب کے رہ جائے گا. اس کا نام و نشان مل جائے گا. آپ دیکھ لینا کچھ سالوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل اس طریقے سے برباد ہونے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دنیا میں کوئی ملک تھا. یہ پیشین گوئیوں میں سے ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے آسمانہ وہاں پر حکومت بنائی ہے اور قبضہ کیا ہے، کچھ سالوں کے بعد ایسے نابود ہوں گے کہ سطح ہستی کا نشان نہیں رہے گا. صرف تاریخ میں بچے پڑھیں گے کہ کوئی اسرائیل ملک تھا. یہ ناحق خون کا نتیجہ ملے گا کہ جو زمین کے اوپر آپ سوچو کہ گود میں بچہ ہے، وہ کون سی جنگ کر رہا ہے کہ جس کے سینے پر رکھ کے بندوق چلائی جا رہے ہیں. گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے کہ جن کو بھی جنگ کا مفہوم بھی نہیں معلوم ہے، وہ کون سی جنگ کر رہے ہیں کہ جن کے سینے پر بندوق رکھ کے، ان کے سروں کے اوپر بندوق رکھ کے ان کو مارا جا رہا ہے. یہ صفاقیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ یزید کی اولادیں نہیں ہے تو کون ہے کہ جنہوں نے یزید والا ظلم 61 ہجری والا ظلم آج یہاں پر دہرایا اور دہرا رہے ہیں. عزیزوں، ظلم کتنا بھی بڑھ چڑھ جائے ایک دن ختم ہوتا ہے، اور مظلومیت کتنی دبا دی جائے ایک دن سچ چڑھ کے بولتی. یاد مظلوم ہے لیکن کل یہی مظلوم سچ چڑھ کے بولیں گے، اور جو آج ظالم ہے بڑی طاقتوں کے بل بوتے کے اوپر، بڑے لشکر اور اسلحوں کے بل بوتے پر اب دنیا میں حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل دیکھنا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. 1400 سال ہو گئے، یزید ظاہری طور سے فتح یاب ہو چکا تھا اور جیت چکا تھا. آج ہر جگہ یزید کے نام کا، یزید کا نام کا تذکرہ ہوتا، یزید کے ملک کا اور یزید کا پرچم لہرایا جاتا، یزید کا چرچا ہوتا. لیکن آج 1400 سال بعد بھی آپ دیکھو کسی جگہ کے اوپر یزید کا نام نہیں لیا جاتا. اگر کچھ یزید کے ماننے والے بھی ہیں تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ سلام اپنے آپ کو یزیدی کہیں. لیکن آج ہر جگہ، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، دنیا کے ہر کونے میں امام حسین علیہ السلام کا پرچم لہرا رہا ہے. یہ دنیا کے ہر کونے میں حسینیت کا پرچم اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حسین اس وقت بھی کامیاب تھا، حسین آج بھی کامیاب ہے، حسین اس وقت بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے. اگر ان مظلوموں کے پاس کربلا کی جنگ نہ ہوتی تو ان کو آنسو بہانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. جب ان مظلوموں کا کوئی گودی کا بچہ شہید ہوتا ہے تو اس کی ماں اپنے بچے کو نہیں روتی بلکہ علی اصغر کو روتی. جب مظلوموں میں کوئی جوان، کوئی نوجوان مارا جاتا ہے تو اس کی ماں اپنے جوان اور نوجوان کے اوپر نہیں گریہ کرتی بلکہ قاسم اور علی اکبر کا نام لے کر رہتی ہے، ہائے میرے حسین، جب میرے بچے کا عالم ہوا ہے تو آپ کے بچے کا عالم کربلا میں یزیدیوں نے کہہ دیا ہوگا. یہ ہزاروں آج جب کسی گھر کا کوئی سرپرست مارا جاتا ہے تو اس گھر کی عورتیں اپنے سرپرست کو ماتم نہیں کرتی بلکہ حسین کو ماتم کرتی ہے اور سیدہ اور زینب کو پرسہ دیتی ہے، ہائے میری زینب، ارے آپ نے حسین کا لاشا کیسے دیکھا ہوگا. کربلا کا ظلم اتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا کا ہر ظلم اس ظلم کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے. آج فلسطین میں دیکھیں آپ، محاصرہ ہے، ناکہ بندی ہے، چاروں طرف سے ہر چیز کی رسم بالکل سے بند ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی نیوز میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ غزہ میں کوئی بھی بچی پیاسی ہے.
آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلسطین میں یا عراق میں کوئی بچہ پیاسا ہلاک ہو گیا یا پیاسا شہید ہو گیا، لیکن کربلا کی جنگ، کربلا کی مظلومیت وہ مظلومیت تھی، اس طریقے کی ناکہ بندی تھی کہ علی اصغر 6 مہینے کا اپنی ماں کی گود میں اس طریقے سے تڑپ رہا تھا کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال لیا گیا ہو اور وہ مچھلی اپنے آخری سانسوں کو لے کر تڑپڑا رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں گئے تھے کہ یہ بچہ بھی پیاسا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے آزادارو، اس کے باوجود بھی کسی نے علی اکبر کو پانی نہیں دیا تھا۔ آزادارو، جب حسین نے یہ دیکھا، حسین نے سمجھے کہ شاید یہ اشکیہ اس در سے پانی نہیں دے رہے ہو کہ علی اصغر کے بہانے خود امام حسین پانی پی لیں گے، اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین کے اوپر نکالا، چند قدم پیچھے ہٹ گئے اور کہا، اے قوم جماعتار، اگر تمہاری نظر میں حسین خطا کار ہے لو میں ہٹے جاتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے اس بچے کی جان بچا لو، اس بچے کو 2 قطرے پانی دے دو۔ لیکن آزادارو، پھر بھی کسی نے علی اصغر کو پانی نہیں دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، اتنی سی دیر میں جو علی اصغر اس زمین کربلا پر لیتے تھے، اتنی سی دیر میں علی اصغر کی پشت کے اوپر اور اس جلتی ہوئی میت کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے۔ حسین نے جب علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں کچھ محسوس ہوا، اب جو دیکھا اس تھوڑی سی دیر میں چلتی زمین پر علی اصغر لیتے پشت میں چھالے پڑ گئے۔ ایک مرتبہ کہا، اے بیٹا، ارے تم بھی تو حجت خدا ہو، ذرا ان اشقیاء کی طرح اپنی حجت تمام کر دو۔ اب جو حسین نے سوکھی زبان پبرائے ہوئے گھٹے پہ پھیرنا شروع کی، اولاد والے وہ گھما گھما کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ بھی ساتھ میں آواز دی، آئینہ آئینہ ہوئے والا ایک کا کلام حسین، اے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حسین نے 3 بار کہتی، آئے جو علی اصغر کی طرف دیکھا، اے آزادارو، یہ ایسا تیر تھا جو انسانوں کے لیے نہیں، جنگل میں بڑے بڑے جانور مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اتنا وزنی تیر ہوتا تھا، اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ اے آزادار، وہ 3 بار کا تیر علی اصغر کی طرف روانہ ہوا، جیسے ہی تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، علی اصغر اس تیر کا وزن برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ تیر کے ساتھ علی اکبر کا جسم بھی پلٹ گیا۔ وہ تیر حسین کے بازو میں لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، خون کا فوارہ خون کو چلنے میں لیا، چہرے پہ ملا، اے علی اصغر، گواہ رہنا، میں اسی طرح اپنے نانا سے ملاقات کروں۔ الحمد للہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا پروردگار ہم کے سیرا ولی اوان اوان معبود ہمارے ناسوں ہمارے جہاں مجھے پروردگار وہ مظلومین دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگار